شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات و برکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رقاب امم، فخر ارض و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رفاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسین، تتمہ دوراں، سر خیل زہرا جمال، جلوہ صبح ازل، ذات لب ازل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر مطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشا، معصوم آمنا، احمد مجتبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی نہ ہلاؤ، اس کو نہیں ہلاؤ، پلیز یار، اس کو نہ ہلاؤ یار، بیٹھ جاؤ آپ لوگ نا، بیٹھ کے نہیں نظر آئیں گے، اسی ٹائم نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا فرینڈ جا رہا ہے۔ دو صلات کے بعد معزز محتشم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے لیے ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے مسلم احمد ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ کائنات میں ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائی تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کے تذکرے ہیں، آج لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، آج زباں پہ انہی کی باتیں ہیں۔ اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار قلب نصیب نہ ہو، باطن کو تسکین نہ پہنچے، من میں قرار اور راحت محسوس نہ ہو۔ اہل ایمان ان کا تذکرہ
اپنے لیے تزکیہ کا سبب سمجھتے ہیں اور گلی گلی ان کے نام کی محافل کا انعقاد کر کے ایمان کی تازگی کا سامان کرتے ہیں۔ محبتوں کی یہ خوشبو کراں تابہ کراں پھیلی ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ اہل ایمان اس شوق سے، اس وارفتگی سے، اس محبت سے آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ روحیں سرشار ہو جاتی ہیں۔ حضور صدیوں قبل اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے جسم یاد میں، خوشبو کہاں تک ہے۔ محبتوں کا عجیب سما ہے اور عقیدتوں کے خوبصورت رنگ ہے۔ فرانس کے کچھ گماشتوں نے یہ خیال کیا شاید ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو دلوں سے نکالنے کی بدکاری کر سکیں، اور انہوں نے کچھ الٹی ٹیڑھی لکیریں تلاش کر کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دے دیا۔ لیکن خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے؟ خاکہ تو دور کی بات ہے، میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ عالی جناب سایہ نداشتن، سایہ شخص از شخص لطیف ترست۔ حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کسی شخص کا سایہ شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، سایہ چے معنی دار ہے، تو سایہ کیا مفہوم رکھتا ہے؟ تو جس کا سایہ بھی نہیں اس کا ثانی کہاں؟ جس کا ثانی اور سایہ نہیں اس کا خاکہ کیسے تراشا جا سکتا؟ کوئی تصور آئے، کوئی خیال کو ترتیب دیں تو پھر آپ کوئی رنگ بنائیں۔ یہاں تو خیال بے بس ہے، یہاں تو سوچیں، سوختہ پائیں۔ جنہوں نے ساری زندگی حضور کو دیکھا، جب ان سے پوچھا گیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، تو وہ دیوار کی جانب رخ کر کے رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنے والوں کی طرف رخ کیا اور کہا لو سئلت ان اصف ما اتقت، آنے والوں اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ حضور کیسے تھے، اللہ کی قسم میں حضور کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ان کے بس بیان کروں۔ جنہوں نے ساری زندگی دیکھا اور جلووں کے وفور میں رہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو اور کون ہے جو ان کے نقشے تراش سکے؟ کون ہے جو ان کے خاکے تراش سکے؟ یہ پتہ نہیں لکیریں تراش کر کے کس کے خاکے تراش کریں؟ ان کے خاکے تو تراشے جانے ممکن ہی تھے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن ایک صحابی آئے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب کفار مکہ بہت سب و شتم کیا کرتے تھے، گالی گلوچ کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ تو ایک دن ان میں سے ہی کچھ لوگوں نے کہا یار تم تو اہل زبان ہو، تم تو جانتے ہو کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے، تو جب تم جانتے ہو تو پھر تم محمد کہہ کے عیب لگاتے ہو، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ جو اہل زبان نہ ہو تو وہ یہ بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم تو جانتے ہو محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں سوکھ جائیں تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو،
لکھنے والے کی عمر بیت جائے تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف بھی ختم نہ ہو۔ بار بار تعریف کی جائے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ لا یمکن الصلاح کما کان حقہ، بعد اللہ بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ ساری زندگیاں لگا دے لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے۔ ساری زندگیاں لگے رہی لیکن تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے۔ تو کہا یار تم تو اہل زبان ہو، تم تو جانتے ہو اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور پھر تم خود کہتے ہو، عیب لگاتے ہو۔ یہ عجیب سی کہانی ہے۔ کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہوتا، کوئی کہے کہ گلاب میں رنگت اور جمال نہیں، تو یہ عجیب سی کہانی ہے۔ تو یا تو گلاب کہنا چھوڑ دو، یا تو شہد کہنا چھوڑ دو، اور یا پھر اس کے بارے میں عیب لگانا چھوڑ دو۔ عجیب بات ہے، محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد ہم محمد کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے محمد کہنا ترک کر دیا اور اپنے طور پہ انہوں نے ایک نام رکھ لیا مزمم۔ مزمم کا معنی ہے بار بار مذمت کیا گیا، معذرت۔ تو انہوں نے یہ لفظ بول کر کے اہانت کرنا شروع کیا۔ صحیح بخاری میں اٹھائیے، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض ہوئے، حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ پتہ نہیں یہ کس کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے محبوب کی تو مثل ہی ممکن نہیں، مثل در عالم مقام تصور دے۔ اور اقبال بولے خدا نے وہ سچائی، اقبال بولے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ۔ ممکن ہی نہیں ہے، خدا نے وہ سچائی پاس چھیڑے ہے جدے وچ محمد نو ڈالے ہے۔ حسینہ جمیلہ دا کوڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ پیکر تراشا، وہ خوبصورتی دی، وہ جمال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بولے قل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا پہلے بھی نہیں دیکھا، بعد میں بھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، آج تک کسی ماں نے ایسا سونا جنم ہی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے، ایک چراگاہ میں اونٹ چر رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، بخت اس اونٹ کے جو حضور کو پسند آ گیا۔ آپ نے وہاں جو پڑاؤ کیے ہوئے لوگ تھے ان سے کہا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ ہم نے کہا جی۔ فرمایا کہ اسے بیچنا چاہو گے؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچنا۔ میں دل بیچا، میں جگر بیچا، جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کال بیچا جے پیارا محمد آ جاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہم بیچ دیں۔ کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ گھر سے پایا نہیں تھا کہ کوئی قیمت ساتھ لے کے آیا تھا، میں سیر کرتا ادھر آ نکلا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، تو اگر تم مجھے اونٹ دے دو تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا۔ انہوں نے کہا میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب آقا کریم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ دیر تک اس حالت میں رہے، جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار اس شخص کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کو عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو یا اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں ایک شخص آیا، قیمتی اونٹ لے گیا، تم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں، یار کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول چڑھتے تھے، اذا تکلم رؤیکلوہ یخرج من بین ثنایاہ، یار میں تو اسی منظر میں کھو گیا۔ ایک بولا جب مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا،
اذا سرا استنار وجهه، ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا، ایک نے کہا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جنہیں پال کے سرائیاں رکھیاں نے، تو مجھے میرا یار نہیں بٹھا جنہوں دیکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ کو نقاب اٹھاوے، جیو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو بد جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈرتی عشق نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے، جیڑو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی آ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقل وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علم وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ ہودی جو آوے وک جاوے، خلق خدے نے مولے دنیا کوئی دلائے جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنگ کدرے نظر نہ، انہوں نے کہا یار ہم تو اس کا جمالی دیکھتے رہ گئے، اس کی خوبصورتی میں ہو گئے، کسی کو ہوش ہی نہ رہا کہ اس کا پتہ پوچھ لیتے، کہا یار جو بھی ہوا وہ اپنے حسن کا جادو چگا کے اپنے حسن کا چراغ جلا کے ایسا مبہوت کر گیا تمہیں کہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام زرقانی نے لکھا ہے کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، اور ان بحث کرنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا بندہ میں بھی نہیں جانتا، تو کہا پھر تم ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے اور کہا کہ اہل قافلہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے پکڑتا ہے؟ انہیں کہا کہ ہم لوگ، کہا یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجورے بھیجے اور یہ نہیں تمہاری قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود بیچتے ہیں، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں۔ انہوں نے کہا یہ جو نخلستان کھجوروں کے چھوٹ دکھائی دیتے ہیں یہی ڈیرا ہے اس پیارے کا۔ امام زرقانی نے لکھا کہ اس وفد کا نام وفد طارق تھا، اس کے سربراہ کا نام طارق، تو یہ وفد طارق یہاں سے اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے علامہ میں مرید ہو گئے۔ حضور کا چہرہ دیکھا پھر جان و دل وار دیا اور حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ تو اللہ نے تو اپنے محبوب کو خوبصورتی کتنی دی ہے، جمال حضور علیہ السلام کو دیکھنے والے تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، پھر وہ عظمتیں وہ رفعتیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی۔ اگر یہ فرانس کے لوگ اپنے مذہب سے جو سطحی سا تعلق رکھتے ہیں، اگر اس کی بنیاد میں اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھتے تو یہ کبھی جرأت نہ کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو میرے حضور کے قصیدے بیان کر رہے ہیں، اور صرف ایک نبی نے نہیں، ہر نبی نے میرے رسول کے قصیدے بیان کیے۔ حضور کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے رہے، کوئی بولتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں پوری ہو گئی اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ کوئی بولتا ہے اسمہ هو المتوکل، اس کا نام متوکل ہے۔ کوئی بولتا ہے لیسا بفظ، وہ سخت رو نہیں ہوگا، ترش مزاج نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتاتے ہوئے کہا مبشرا برسولیات من بعد اسمہ احمد، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، اس آنے والے کا نام احمد ہو۔ ایک حواری اٹھا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہو؟ آج مرید سوچتا ہے میرے پیر جیسا کون ہے، شاگرد کہتا ہے میرا استاد ہے، میرا استاد ہے۔ آج بیٹے کا خیال ہے کہ میرے باپ کی تو مثال ہی نہیں، آج کارکن کہتا ہے کہ میرے لیڈر کی تو مثال ہی نہیں، تو ہر امتی کا مثال یہ ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے میرے حضور کے قصیدے سنے تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے سوال کیا تو سنو،
حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب سن کے آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے، اور میں اپنی تقریر یہی روک کے آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں تو آپ مجھ سے ناراض نہیں۔ یہ ایک جملہ اتنا زوردار، حضرت عیسیٰ نے کہا لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حواری نے حیرت سے پوچھا جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، انجیل برنباس کے اندر آج بھی افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنی نعمتوں کا مالک ہے، وہ اتنی شانوں کا مالک ہے۔ ہمیں ناز ہے اور اس نبی کی امتی ہیں جس کے قصیدے رسولوں نے پڑھے، نبی جس کے قصیدے پڑھتے رہے، نبی جس کا انتظار کرتے رہے، پیغمبروں کی ٹیمیں جس کی منتظر رہی، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت پہ، نبی عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت جو بن کے روشنی دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی رنگ میں پایا، ندانم آنگلے خندہ چرک و بودارت، یہ برے ہر چمن آرزوئے ادارت۔ ہر کوئی اسی کی راہیں تک رہا ہے، ہر کوئی اسی کے راستے میں بیٹھا ہے۔ نستوزہ راحت سے پوچھئے، بحیرہ راحت سے پوچھئے، حضرت سلمان فارسی سے پوچھئے، 350 سال زندگی پائی ہے حضرت سلمان فارسی، ایک مجوسی کے بیٹے ہیں، اپنے باغوں میں سیر کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک راحت کا کتیا ہے، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، اس کی باتوں سے خوشبو آئی تو وہاں جمنے لگے۔ آپ کو جب علم ہوا تو روک دیا، لیکن بیٹا حق کی تلاش میں نکلا تھا، رک نہ پایا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ سلمان گھر سے نکلے اور حق کی تلاش میں سفر جاری کیا۔ ایک پادری سے ملاقات ہوئی، اس کی گفتگو میں صداقت لگی تو اس کی صحبت میں رہنے لگے اور اس کی خدمت کرنے لگے، مدت مزید اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے تنہائی میں بلایا، کہا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے، اب میرا وقت آخر آ گیا، میں کوچ کرنے والا ہوں، میری تکفین کے بعد غموریہ چلے جانا، وہاں ایک راہب ہے اس نام کا، اس سے ملاقات کر لینا، مجھے خیر مل جائے گی۔ کہتے ہیں وہ واقعی 2-3 دن بعد انتقال کر گیا، تدفین کے بعد میں غموریہ آ گیا اور اس نشانی کا شخص مجھے مل گیا، میں نے اس کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایک مدت اس کی خدمت کرتا رہا۔ وہ واقعہ خدا رسیدہ شخص تھا۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ تو نے اس پادری کی بھی بڑی خدمت کی اور میری بھی خدمت کی، اب میرے کوچ کے لمحے بھی قریب آ گئے، اب کوئی ایسا عیسائیت میں شخص نہیں رہا جس کے پاس وہ مجھے بھیج سکے، لیکن نبی آخر الزمان کی ظہور کا وقت آ گیا، اس لیے میرے انتقال کے بعد تو یثرب چلے جانا، تجھے اس نبی کا دامن نصیب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں نے بڑا سفر کاٹا ہے، گھر چھوڑا، ماں باپ، وطن معلوف اور آباد ماحول، باغات ترک کیے اور پھر پادری کی خدمت کی، پھر آپ کی نوکری کی، تو میرا سفر مختصر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں، کوئی مدعی مجھے اپنے جال میں نہ پھانس لے تو مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ میں مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں وہ انتقال کر گیا اور میں تدفین کے بعد یثرب کی طرف جانے والے قافلے کی تلاش میں نکلا تو ایک قافلے کے ساتھ میں یثرب کی راہ لی، مجھے تنہا سمجھ کے انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی کی کہ بیچا جا کے مدینے میں، بیچا جا کے
اس جگہ پہ جہاں میں نے جانا تھا ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج کے لیے لگا دیا. میں بوٹی کروں، باغ کو پانی دوں، خدمت کروں، لیکن اس دن کے انتظار میں کہ وہ گھڑیاں آئیں کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے. لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے اور انتظار کے لمحے طویل ہوتے رہے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے. کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا اور کھجور پہ چڑھا تھا کہ اچانک ہواؤں میں عطر پھیل گیا اور طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ میرا مقصود آ گیا. ہواؤں میں خوشبو ہی خوشبو. میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ کھڑا ہوا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں بھاگا نہیں، میں غلام تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا. میں نے کھجوریں صدقے کی نیت سے ساتھ لے لی تھی، حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے پیش کی. فرمایا ہم نبی صدقہ قبول نہیں کیا کرتے. کہا ایک نشانی بھی پوری ہو گئی اور حضور کا چہرہ سب سے بڑا نشان تھا. میں بے تابی میں تھا کہ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اچھا نشانیاں پوری ہو ہی گئی. پھر چند دن ڈال کے پھر گیا اور میں کھجوریں لی اور نیت ہدیہ کی تھی اور جا کے میں نے پیش کی. فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں. اب تیسری نشانی پوری ہونے میں دیر لگ رہی تھی، موقع نہیں مل رہا تھا. ایک دن کرم ہوا کہ حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے اور آقا کریم نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھے پہ ڈالی تھی اور ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. میری آرزو یہ تھی کہ کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ. حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور اپنی کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ. اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے. کہا میں نے حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا لپٹ کے قدموں سے. پھر میرے آقا نے بھی باہوں میں لیا اور فرمایا سلمان من اہل بیت. سلمان میرے اہل بیت سے ہے. شناخت دے دی اپنی. اور حضرت سلمان فارسی سے کو پوچھا کرتا تھا کہ تمہارا نام کیا؟ تو وہ کہتے سلمان بن اسلام. میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں. مجھے شناخت حضور نے دی ہے، مجھے پہچان حضور نے دی ہے. اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا، عزت کی مستر پر بٹھا دیا. آپ ان سے پوچھو جنہوں نے راہیں تکی، شب ہجر کی سختیاں ہم جانے یا خدا جانے، بلا کشوں پہ جو گزری ظاہر تیری بلا جانے. تجھے کیا پتا کہ کن مشقتوں سے انسانی قافلوں نے راہوں کی خواب چھان چھان کر اس گھر تک رسائی حاصل کی. کتنے رت جگہ کاٹے لوگوں نے، عرب کے نیک زاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں نے آنکھوں میں عشقوں کے کشکول سجائے. کتنے ہاتھ پھیلائے. مالک وہ وعود کب آئے گا جس کا انتظار کیا گیا ہے. وہ کب ہماری فریاد سننے کے لیے جلوہ گر ہوگا. بیواؤں کی سسکیاں، یتیموں کی آہیں، غلاموں کی چیخیں جب عرش معلیٰ سے ٹکرائیں. اللہ کو دکھی انسانیت میں رحم آ گیا. آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف. غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. آپ نے علماء سے سنا کہ صحابہ نے جا کے ابو لہب سے کہا تھا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا. تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. اس کا فائدہ اس کو ہوا. لیکن میں آپ کی توجہ جس پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے سہنے کائنات میں قدم رکھے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. غلاموں کو عزت ملنے لگی. وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے آقا اس کو بھی کوڑے مارے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں. تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے. میرے آقا معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے بولتے ہیں بلال کون سا نیک عمل کیا؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے میں
دور غلامی کی ساری تھکن اٹھا دی ہوگی اور بلال فرش رخ کے فراز عرش قریب پہنچ گیا ہوگا جو غلام آقا کا جوتا بھی اٹھانے کا روادار نہ ہو اس کو دو جہاں کا سردار کہے کہ میں نے تیرے قبول کیا جنت میں سنا ہے. وہ یتیم جس کو دھکے دیے جائیں قرآن نے کہا ہے نا فذلک الذی یدعو الیتیم یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ عرب کے معاشرت کی کہانی جو قرآن نے بیان کی. لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا کہا انا وقافۃ الیتیم کہا میں نے یوم القیامہ میں اور یتیم کو کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح لیڑے ہو گے جس طرح یہ دو انگلیاں کریں. یہ یتیم کو عزت دی. مجلس اصحاب لگی ہے ہجوم عاشقہ ہے. ایک شخص نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا دعا کر دیجیے. قبل اس سے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے در کشادہ ہو جاتے. مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا حضور میں ابھی آیا ہوں اس کے بیٹے کو جانتا بھی ہوں پہچانتا ہوں. فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ میں نے اسے کھیلتا پایا ہے. آپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو دوڑ لگا. حضور نے فرمایا بلاؤ اسے. بلایا گیا. بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں دل بے چین ہے ممتا کی ماری وہاں الگ تڑپ رہی ہے. کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں. چاہتا ہوں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود تک اس کے بیٹے کو پہنچاؤں. فرمایا ضرور جاؤ تمہیں روکتا نہیں تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں لیکن تمہیں بلانے کا ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا. اس کو نام سے پکارنا جو تم نے رکھا ہو. عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے. فرمایا نام بھی تم نے رکھا اس نام سے پکارنا. جی حضور تعمیر ارشاد ہوگی لیکن اس کو میں بیٹا کہہ کے کیوں نہیں پکار سکتا. فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا گھر جا کے بیٹا کہہ کے پکار لینا لیکن جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی. حضور ایسا ہی ہوگا لیکن ارشاد فرمائیے. فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتے ہیں کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ چل جائے گا کہ کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا گھر جا کے یہ شوق پورا کر لینا. کون ہے جو یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال رکھے. کون ہے جو اتنا درد دل رکھے سینے میں. کون ہے جو لاچاروں کے لیے ہمدردی کے یہ جذبات رکھے. کیا محبوب کا حق یہ تھا کہ جس پیغمبر نے انسانیت کو احساس دیا یتیموں کو اٹھا کے اوج سریا تک پہنچایا کیا تم لکیریں تلاش کے اس پیغمبر کے خاکے تلاشو گے اور خاکے قرار دو گے. کیا یہ حق تھا. میرے حضور نے جو دین دیا اس دین میں یہاں تک فرمایا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاقات کا اظہار نہ کرو اسے شوہر یاد آئے گا. یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. چونکہ فرمایا کہ یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو شوربے کی پیالی غریب کے گھر بھی بھیج دو اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں وہ گوشت پکاؤ جس گوشت کی مہک غریب تک نہ پہنچ پائے. اگر بچے ضد کر بیٹھے مہک پہنچ گئی تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہم اپنے رویوں سے لوگوں کے لیے اذیت بنتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی کہا گیا آپ حج یا عمرہ کر کے آئیں تو وہ لوگ جو بیچارے بہت غریب ہیں اور ان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو ان کو بھی زیادہ باتیں نہ سنائیں. ان کا دل دکھی ہوگا.
तड़प उनकी बढ़ जाएगी लेकिन रास्ता नहीं मिलेगा। तुम अपने हज की बातें, अपने उम्रे की बातें गरीबों में बैठ के ना करो, और तुम अपनी गाड़ियों के तबसरे करते हो, तुम अपने बंगलों की कहानियां गरीबों में बैठ के करते हो, तुम करोड़ों और अरबों की बातें छेड़ लेते हो गरीबों में। किसी ने कहा था कि गरीब अमीर लोग आसाइश ना छोड़े, भले ना छोड़े, लेकिन नमाज छोड़ दे तो गरीबों की जान सौखी हो सकती है। हमारे देहातों में एक रस्म पाई जाती है, शायद आपके इलाके में भी हो, रस्म दिखाला, और वो ये है कि जब हम बेटी की शादी करते हैं तो उसका जहेज चारपाइयों पे बिछा देते हैं, और फिर एक औरत जाके मोहल्ले में पैगाम दे करके आती है कि हमारी बेटी का जहेज देख जाओ। फिर मोहल्ले की औरतें जहेज देखने आती हैं। यार दिया तो हमने अपनी बेटी को है, लेकिन लोगों को क्यों दिखला रहे हैं? सिर्फ दाज वसूल करने के लिए। अगले दिन चौपालों में, तंदूरों पे, बैठकों में, गलियों में, बाजारों में, घरों में तबसरे होंगे। सेठ साहब ने, फलां साहब ने, मलक साहब ने, चौधरी साहब ने कमाल कर दिया, अपनी बेटी को बड़ा जहेज दिया। ठीक है, दाज मिल गई, तुम्हें दाज वसूल होगी, लोगों ने भी वाह वाह के डोंगरे बरसा लिए, लेकिन तुमने ना सोचा कि तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटी भी आई जो बुढ़ापे के बावजूद मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठता है और उसे बूढ़ा समझ के कोई कबूल नहीं करता, और वो रोटी का डब्बा रोटी बांध करके साथ ले गया होता है, और वो लपक लपक के आने वालों को कहता है मुझे 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले जाओ, लेकिन उसे कोई कबूल नहीं करता। ये बूढ़ा क्या काम करेगा? और जब दोपहर चमकने लगती है तो वो मायूस हो जाता है, तो वही डब्बा लटकाए हुए घर वापस पलटता है। किसी के पास पैमाना है, तराजू है, जो उसके वजनों के बोझ को, उसके पांव के बोझल पांव का वजन कर सके। कितना मुश्किल होता है उसका घर पलटना, और घर की दहलीज अबूर करना, और अपनी बीवी और बेटियों का सामना करना। और घर के अंदर जब वो दाखिल होता है तो घर की दहलीज पे बूढ़ी होने वाली बेटी, जिसकी उम्मीदें पहले ही टूट रही होती है, शिकस्त तो रेख का शिकार हो रही होती है, वो जब अपने बाप को आज भी खाली आता देखती है तो कोई उसके जज्बात को नाप सकता है। तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटी भी आई। तुमने तो दाद वसूल कर ली, लेकिन उसके रिश्ते हुए जख्मों पे फाहा कौन रखेगा? तारा टूटता सब ने देखा, ये न देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। तो मेरे हुजूर ने जो दीन दिया, उस दीन में कहा कि यतीम के सामने अपने बेटे से भी मुलातफत का इजहार नहीं करना, उसको बेटा कह के भी ना पुकारो, उससे लाड प्यार भी ना करना, घर जाके कर देना, ताकि कहीं यतीम को अपना बाप में याद आने लग जाए। ये मेरे हुजूर का दिया हुआ दीन है, ये मेरे हुजूर की दी हुई शरीयत है। साहिबो, हुजूर के मिलाद में आने वालों, अपने रवैयों पे जरूर गौर करना। हमारे किसी अमल की वजह से हमारा हमसाया, हमारा रिश्तेदार हुजूर का कोई गुलाम दुखी तो नहीं हो रहा। मत नमाइशी जिंदगी में लोगों के कलेजे चीरो, अपनी जिंदगी को मुरतब करो, खूबसूरत करो, नफ्स का गुलाम ना बनो, रसूलुल्लाह के गुलाम। ख्वाहिशात की जिंदगी ना गुजारो, रसूलुल्लाह की अताअत की जिंदगी गुजारो। अपनी जिंदगी को इस तरह हुजूर की मोहब्बत के सांचे में डाल दो कि तुम्हें बताना ना पड़े कि तुम मुसलमान हो, हुजूर के गुलाम हो। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, न किसी को पूछना पड़े, न तुम्हें बताना पड़े, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा अंदाज़े मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। आइए मैं और आप अहद करें कि जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए, अपनी जिंदगी एक एक सांस हुजूर के नाम कर देंगे। हुजूर की पसंद नापसंद हमारी पसंद नापसंद होगी, और ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत खाली खोली नारों का नाम नहीं है। नारे भी आपकी अकीदतों के इजहार का एक रंग हो सकता है, लेकिन अगर अमल उसकी नफी कर रहा हो तो फिर हमारे ये सब कुछ फजूल और लायानी नजर आने लग जाते हैं। इसलिए हमें अपनी सारी जिंदगियां
حضور کے نام لگانی چاہیے، اور حضور کی پسند اور ناپسند کا ہمیں جو ہے وہ عاشق کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کے چہرے سے پڑھ لیتا ہے کہ کیا محبوب کی خواہش ہے اور محبوب کی مرضی اور رضا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، تو وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آقا کریم نے روک کے کہا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور گزر گئے۔ حضور کے چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار علیحدہ نہیں ہوئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیری گلی سے، آپ تشریف رکھیے گا بیٹے، آپ تشریف رکھیے گا، آپ تشریف رکھیے گا۔ تو کہا کہ حضور علیہ السلام نے اس مکان کو دیکھا، بس دیکھ لیا، اور حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے۔ تو کسی نے اس صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا تھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا، چہرے پہ ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ تو اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، دکھ گئے۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا کہ میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، تو آج ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے کاروبار تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، ہم سائیکی کے حقوق سے لے کے امور سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ بحرین سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے حضور کو سلام کرنا چاہا، حضور نے رخ پھیر دیا۔ وہ سمجھے شاید یہ اتفاق ہوا، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا ادھر سے جا کے سلام کیا، حضور نے پھر رخ پھیر دیا۔ سمجھ گئے کیونکہ ناراضگی ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو حضور کی غربت میں رہنے والے صحابہ سے کہا کہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کی ناراضگی کا کیا سبب ہے؟ میں تو ایک لمبے سفر سے آیا ہوں، جان نہیں پایا۔ انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور حضور اس کو حرام کر چکے۔ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، میری امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، اور مرد کو 4.5 ماشے سے کم ایک انگوٹھی کی اجازت ہے۔ تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا میں کیوں گناہ بے لذت دوں، انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کر دے۔ وہ کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہے؟ تو آقا کریم نے یوں پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ بھی ختم ہوگی، کوئی ناراضگی تھی اس بار، اور تو کوئی ایسا ماجرا نہیں تھا۔ خیر مجلس شروع ہو گئی، گفتگو چلتی رہی، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگے۔ تو کسی نے توجہ دلائی وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے شرعاً، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو سنو اس صحابی نے کیا جواب دیا، میرے سمیت سب اپنے آپ کو اس ترازو میں تول لو۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی ہے اور قیمتی دھات ہے، اس کو اٹھا لو، تم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہو، ملک تو تمہاری ہی ہے۔ تو صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ اب اپنی زندگیوں میں اور آپ دیکھیں کیا کیا وہ عمل ہے جو میرے حضور نے پھینکا ہے اور ہم نے سینے لگایا۔ بس اپنے اندر سے فتوا لیں، اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ کیا کیا ہے جو حضور نے پھینک دیا ہے، حضور نے دور ہٹا دیا، حضور نے نفرت کی ہے، اور ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں شامل ہیں۔ اگر وہ شامل ہیں تو پھر بھی میلاد بھی ہر سال کیے جا رہے ہیں، درود بھی پڑھے جا رہے ہیں، سلام بھی پڑھے جا رہے ہیں، نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور وہ کیے بھی جا رہے ہیں جو حضور کو ناپسند ہے، تو یہ خود فریب نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ محمد دی زیارت، محمد دے رنگ وچ ہر بازیاں جانے پیارا محمد۔ اقبال نے کہا تھا چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب میں گردد وجود، عشق بھی گوئے کہ محکوم ہے،
سینہ واز بتا مانند دیر تانداری از محمد رنگو ہر زبان خود میالہ نامی. اس کا اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو میں اپنے شیخ کے ایک شعر سے ترجمہ کروں گا. یاری لات پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ للو ایک واری. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حضور کی محبتوں کے سانچے میں ڈھال لیں. آج وقت بھی ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے, حضور کی محبت بھی اس بات کی متقاضی ہے. باقی رہی بات جو بدبخت بدطینت خسیس الفطرت جو گستاخانہ خاک تراش کے ان کو منسوب پیغمبر رحمت سے کرتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے, وہ خاک حضور کے نہیں ہیں. ہمارا غصہ یہ ہے کہ ان کو منسوب حضور سے کر رہے ہیں. حضور کا خاکہ تو تراشا ہی نہیں جا سکتا, ان کی مثل تو ممکن ہی نہیں ہے, ان کی تو تصویر نہیں ہے, ان کا تو سایہ نہیں ہے, ان کا تو خالی نہیں ہے, خاکہ چیمانہ دار. ہمارا غصہ یہ ہے کہ تم یہ کن ٹیڑھی لکیروں کو میرے حضور سے منسوب کیوں کرتے ہو, میرے محبوب کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت بھی کیوں کرتے ہو. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکا ہوا اپنے منہ پہ آ گرتا ہے اور اپنا منہ ہی گندا تھوکنے والا کرتا ہے. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا, ہرا کا چاند آج بھی روشن رہے گا. یوں کا چرچا رہے گا, بڑے خواب ہو جائیں جل جانے والے ان کے نام کے پھولے لہراتے رہیں گے. عرش تا فرش انہی کے نام کی دھومیں بچی رہیں گی, اور ان کے ذکر کا سنیرا اور ان کے ذکر کا پاک پن موجود رہے گا. اور کائنات میں وہ دل بھی دیکھنے ہیں, اس زمین میں اس آسمان کے نیچے وہ گھڑیاں بھی آنی ہیں. صحیح حدیث ہے کہ پوری کائنات کے اوپر ایک چھت ایسی نہیں ہوگی جس پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا. وہ انشاءاللہ قرب قیامت میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اسلام غالب ہوگا, نشأت اسلام و نشأت دین ہوگی, تو پھر حضور کے نام کے پھولے اس انداز سے بھی دیکھنے کو جو ہے وہ چشم فلک کو ملیں گے. اور آج بھی نام میرے حضور کا ہی اونچا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب کا تازیانہ آج بھی شادمانی رسول پہ برس رہا ہے, اور اللہ کی رحمتیں اور درود آج بھی میرے محبوب پہ اتر رہا ہے. تو ان کی عظمتوں کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. ان کا میٹھا دل آویز اور پیارا نام آج بھی قرار باطن ہے, روحوں کا سامان ہے. ان کا نام لبوں پر آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام بحضور خیر. آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے گا. جو اس غرض سے آئے ہیں, 3 مرحلے ہیں. پہلا تجدید ایمان کا ہے, اس میں تو تمام لوگ شامل ہوں. دوسرا توبہ کا, اس میں بھی تمام شامل ہوں. تیسرا مرحلہ طریقہ مبارکہ میں اپنے انتصاب کو قائم کرنے کا, اس میں جو یہ نیت رکھتے ہوں وہ شامل ہوں. پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ, زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو, تجدید ایمان کرتا ہوں. پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. آئندہ اچھے اعمال بجا لانے کا عہد کرتا ہوں. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت کرتا ہوں. اس سلسلے کے سارے اسباب قبول کیے. دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا. آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت میرا او سلام, شمع بز میں ہدایت پھیلا او سلام, شمع بز میں ہدایت پھیلا او سلام. جس
پہلی گزری ہمیشہ رحمتوں سے بھر دی ہے. وقت کی بہاریں مقصوم ہو، اپنی پناہوں کا حساب لیا جائے، آبرو بھری زندگی سے نوازا جائے. اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو خیر عطا کر، سب کو اپنی امان نصیب فرما، اپنی پناہوں کا حصار عطا کر. آج کی اس مجلس رحمت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت قبول فرما، اور ان کو واپس گھروں میں جانے سے پہلے اس اجتماع کی برکت نصیب فرما، بلکہ اس اجتماع کی برکتیں ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے گھروں تک پہنچا دے. اللہ جن دوستوں نے احباب نے آج کے اس اجتماع کے لیے تبوتار جدوجہد محنت کی، سب کو جزائے خیر عطا فرما. ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ملتان کے جملہ کارکنوں کو، جملہ منتظمین کو، جملہ ذمہ داران کو اپنی جناب سے خاص پناہ، امان و حفاظت و قبولیت نصیب فرما. اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے. یہاں دہشت گردی کے سلط کے علاوہ ٹھنڈے کر دے، امن کی بہاریں پیدا فرما. خطہ عرض وطن کا ایک ایک چپا خیر و برکت سے مالا مال فرما. اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا بیدار دے، عظمت پارینہ رفعت رفتہ ادا کر. اللہ امت کو غلبہ عطا فرما، ایسا غلبہ، ایسی شوکت و حشمت کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف پوری کائنات میں کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے. اللہ امت کو وحدت اور یگانگت کا نور عطا فرما. اللہ ہم سب کے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کی شفا عطا فرما. شیخ سعید احمد صاحب کے لیے تیری بارگاہ میں مغفرت و بخشش کی دعا لیے حاضر ہیں. اللہ اپنے کرم سے ان کو اپنی خاص امان برزخی زندگی کے بہترین مخزون فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.